90 پارے میں اللہ پاک بتاتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے جو اللہ کے صرف ایک حکم کی نافرمانی کر رہی تھی. ایک حکم کی نافرمانی اللہ پاک نے صرف بتائیے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا ہفتے والے دن تم لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کیا. انہوں نے شکار نہیں کیا، ہیلا اختیار کیا اور بہانہ اختیار کیا اور اس بہانے سے گویا اللہ کو دھوکہ دینا چاہا تو اللہ جل جلالہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا. لیکن اس واقعے میں 3 کردار ہیں. ایک وہ جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا، ایک وہ جو اللہ کے حکم کو توڑنے والے نہیں تھے، اور ایک وہ جو اللہ کے حکم کو توڑنے میں بھی شامل نہیں تھے اور جو توڑ رہے تھے ان کو روک بھی رہے تھے. اللہ پاک نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فرمایا ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو روک رہے تھے کہ مت کرو، اللہ کا حکم مت توڑو، باقی سب ہلاکت سے دوچار ہو. جو روک رہے تھے. اس لیے مسلمان کے ذمے صرف اپنی نجات نہیں ہے کہ اپنی نجات کی فکر کرے گا، ایک اس کی اپنی نماز ہے، ایک دوسرے مسلمان کی نماز کی فکر ہے، ایک اس کا اپنا روزہ، اپنی زکات ہے، اپنا حج ہے، ایک دوسرے مسلمان کی زکات اور حج اور اس کے نیک اعمال کی فکر ہے. اس کے نیک اعمال کی فکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا نام ہے. یہ مسلمان کے ذمے ہے. اگر مسلمان اس سے اجتناب کرتا ہے تو پھر مسلمان ہلاکت کے دوراہے پہ چل رہا ہے. مسلمان اس راستے پہ چلے گا جو راستہ تباہی کی طرف اور بربادی کی طرف جاتا ہے. اس دولت میں اتنا مگن ہو جانا اور اس دنیا کی چیزوں میں اتنا مگن ہو جانا کہ جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور یہاں سے جانا ہی نہیں ہے اور ہم نے ہمیشہ یہی ٹھکانہ بنانا ہے. آخرت بھی کوئی چیز ہے. اللہ جل جلالہ تو قرآن کے ایک صفحے پہ سمجھاتے ہیں کہ اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے. ایک مقام پہ اللہ پاک کافروں کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب کیوں دیا گیا؟ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا، اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کی محبت. گویا قرآن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ہلاکت کی نشانی ہے. کس چیز کی نشانی ہے؟ فخر کیا جاتا ہے دولتوں پہ. یہاں پاکستان میں پنجاب کے علاقے میں ایک علاقہ ہے چشتیاں، اس کے مضافات میں ایک صاحب رہتے ہیں، دبئی میں کنٹریکٹر تھے، ابھی بھی ہوں گے، 2015 کی بات ہے. اس نے اپنے 2 بھائیوں کی شادی کرائی اور 2 بھائیوں کی شادی پہ 1 ارب روپیہ خرچہ کیا. کتنا خرچہ کیا؟ 1 ارب روپے. 3 کروڑ روپے صرف پھولوں کی سجاوٹ پہ لگائے، 3 کروڑ VIP گاڑیاں منگوانے پہ لگائے اور 5 دن تک 4 ستمبر سے لے کر 19 ستمبر تک 14 ستمبر سے لے کر 19 ستمبر تک یہ شادی جاری رہی. فائرنگ اور مختلف قسم کی ہلڑ بازیاں اور 6 کلومیٹر تک لائٹنگ. کیا ہوا؟ 1 ارب روپے ایک شادی پہ لگ گئے اور اس قوم کی 1 کروڑ بچیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس کا کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ جل جلالہ کے ہاں حساب کتاب کا نظام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمایا تو جس طرح خرچ کرو، اس دنیا میں جس انداز میں رہو، یہ آپ کی مرضی ہے. یہ اللہ جل جلالہ کی مرضی سے آپ رہیں گے. کمانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور خرچ بھی اللہ کی مرضی سے کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ جل جلالہ کا نام اپنی زندگی کے ساتھ ملانا اور اللہ کو ساتھ لے کے چلنا. یہ کامیابی کا واحد طریقہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو